السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 49 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر اس سے پہلے کے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ان دوستوں کو شیئر کریں جو قرآن بالکل نہیں پڑھے ہیں تاکہ وہ میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 48 میں ہم نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج کے سبق نمبر 49 میں ہم آپ کو رائے ساکنہ اور مشددہ کے قاعدے بتاؤں گا۔ تو پڑھیے، تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ دیکھیے، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ پر کہتے ہیں منہ میں آواز بھر کر پڑھنے کو، ٹھیک ہے، اور باریک یعنی منہ میں آواز نہیں بھری جائے گی، ایسے ہی پڑھ لیا جائے گا سادہ سادہ۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ باقی قواعد طریقۂ تعلیم میں ملاحظہ ہوں۔ اب دیکھیے، یہ رائے ساکنہ کے قاعدے یہاں پہ بتائے ہیں، رائے ساکنہ و مشددہ کے، لیکن اس میں صرف رائے ساکنہ ہی نہیں، رائے متحرکہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے رائے متحرکہ بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے نمبر 1 قاعدہ بتایا ہے، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں گے۔ کیا قاعدہ یاد کریں گے؟ کہ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں تو کہہ دینا جزم والی را کو، یعنی جس را کے اوپر جزم لگا ہوگا اس کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور تشدید والی را کو یعنی جس را کے اوپر تشدید لگی ہو اس کو رائے مشددہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا قاعدہ بتایا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را کے اوپر زبر لگا ہوا ہو یا پیش لگا ہوا ہو تو را پر ہوگی، یعنی را کو منہ میں آواز بھر کے پڑھیں گے۔ جب را کو پڑھیں گے تو منہ میں آواز بھر کے پڑھیں گے۔ اور زیر ہو تو باریک ہوگی، یعنی را کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، را پڑھنے میں منہ میں آواز نہیں بھریں گے۔ اچھا، تیسرا قاعدہ بتایا کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، یعنی جس را کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب دیکھیے، یہ یہاں مثال دی ہے لیکن ابھی میں مثال نہیں سمجھاؤں گا، ابھی اور قاعدے اس کے دیکھیے اور ان قواعد کو آپ یاد بھی کر لیجیے۔ یہاں لکھا باقی قواعد طریقۂ تعلیم میں ملاحظہ ہوں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں کہ زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے، یعنی را کے اوپر تشدید ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اور زیر والی را مشددہ کو، یعنی ہے تو تشدید والی ہی را لیکن اس کے نیچے
زیر بھی لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، جیسے بری، بری۔ اب بروئی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بری، بری، بروئی نہیں کہیں گے، یعنی منہ میں آواز بھر کے بروئی نہیں پڑھیں گے بلکہ بری ایسے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے بری۔ اچھا، تیسرا قاعدہ بتا رہے ہیں اس میں کہ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے ہی پر پڑھیں گے۔ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو، یعنی جو رائے مشددہ کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید لگی ہو، تشدید والی تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو اور اس تشدید والی را سے پہلے حرف پر زیر ہو تو شروع سے ہی یا را کو شروع سے ہی پر پڑھیں گے، جیسے بروا، سمجھ گئے؟ بروا، برو۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ بروا، برو ایسے نہیں بلکہ شروع سے ہی پر پڑھیں گے، بروا، برو، سمجھ گئے؟ پھر سے دیکھیے تیسرا قاعدہ، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے پر ہی پڑھیں گے، جیسے بروا، برو۔ اب دیکھیے چوتھا قاعدہ بتا رہے ہیں، قاعدہ نمبر 4 دے رہے ہیں اس میں کہ رائے مشددہ پر زیر ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو شروع سے ہی باریک پڑھیں گے۔ رائے مشددہ پر زیر ہو یعنی تشدید والی را ہوگی اور اس کے نیچے زیر ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر زبر یا پیش ہوگا تو را کو شروع سے ہی باریک پڑھیں گے، جیسے شری، بریزا، شری، بریزا۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی سمجھے کہ اس میں ایک را شامل ہوتی ہے تو شو ری، بو ریزا ایسے پڑھے تو یہ نہیں، بلکہ شروع سے ہی باریک ہی پڑھیں گے، شری، بریزا، سمجھ گئے؟ جیسا یہاں تھا شروع سے ہی پر پڑھیں گے، بیوا، بیو، اسی طریقے سے یہاں شروع سے ہی باریک پڑھیں گے، شری، بریزا۔ اچھا، پانچواں قاعدہ دے رہے ہیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو یعنی ساکن والی جو را ہوتی نا اس سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، آپ نے پڑھ تو لیا ہے۔ یہاں آپ نے پڑھا تو ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، لیکن یہاں پر آپ کو اس کی شرطیں بتا رہے ہیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بتائی ہیں شرطیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ اگر عارضی ہوگا زیر، رائے ساکنہ سے پہلے زیر جو ہوگا وہ عارضی ہوگا تو رائے ساکنہ پھر پر ہوگی نہ کہ باریک، سمجھ گئے؟ آگے کہنا ہے کہ زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں۔ زیر جو ہو، رائے ساکنہ سے پہلے زیر جو ہے نا وہ اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو کیا ہوگا؟ باریک ہوگا، ورنہ پر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسرا قاعدہ دے رہے ہیں کہ رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ اچھا، حروف مستعلیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ جو ہے نا یہ 7 حروف ہیں، خص، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، جن کا مجموعہ خص ضاغط قض ہے۔ اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ کون سی 3 شرطیں؟
ایک تو بتائی ہے شرط، دیکھیے ایک شرط بتائی کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو عارضی نہ ہو، دوسری شرط بتائی کہ زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، اور تیسری شرط بتائی کہ رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، یہاں تو بریکٹ لگا کے بتا دیا کہ یہ 7 حروف ہیں، یعنی حروف مستعلیہ جو ہیں یہ 7 حروف ہیں، اس کا مجموعہ بتا دیا، یہاں تک یہ خصہ ضغطی نقص ہے، اتنا بتا دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ آگے کہہ رہے ہیں تفصیل اس قاعدے کی جمال القرآن میں دیکھیں، جمال القرآن لمعہ میں دیکھیں، لمعہ یہ جمال القرآن انقرض کی کتاب ہے، اس میں آپ کہاں جائیں گے کہاں ملے گی، بہرحال یہ تفصیل چھوڑیے۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ چھٹا قاعدہ بتا رہے ہیں، یہ تو 3 جو نمبر ہیں یہ تو اس کے 5ویں قاعدے کی شرطیں بتا دیں۔ اب یہ چھٹا قاعدہ بتا رہے ہیں، رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو، رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر، خیر، غیر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں قدیر، خیر، غیر ایسے نہیں پڑھیں گے، یعنی را ساکنہ جو ہے نا اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے یہاں پر باریک ہی پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، سمجھ گئے۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر، خیر، غیر، ٹھیک ہے۔ آگے 7واں قاعدہ بتا رہے ہیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، والفجر، اب یہاں والفجر نہیں پڑھیں گے بلکہ والفجر، منہ میں آواز بھر لیں گے۔ اسی طریقے سے امور، یہ دیکھیے رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے ساکن حرف ہے لیکن یا کے علاوہ حرف ہے، تو اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ہے، یعنی زبر ہے یا پیش ہے تو پر، اور اگر زیر ہے تو باریک۔ تو دیکھیے رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ کے علاوہ جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے یہاں پر پڑھیں گے والفجر، ٹھیک ہے، والفجر، فجر۔ اسی طریقے سے امور، را میں آواز منہ میں بھر جائے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جبکہ دونوں جگہ وقف کریں، یعنی والفجر، امور یہ وقف کی حالت میں ہے، ویسے تو والفجری، والفجری، ٹھیک ہے، کیونکہ زیر ہو رہا ہے نا۔ آگے دیکھیے کہہ رہے جبکہ دونوں جگہ وقف کریں، یعنی والفجر و امور اس طریقے سے پڑھیں تب، اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے ذکر، اب یہاں ذکر نہیں پڑھیں گے بلکہ ذکر۔ اب ذکر میں بھی جبکہ وقف کریں، یعنی وقف کی حالت میں ذکر جب پڑھیں گے تب اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ سمجھانے کی وجہ سے کافی لمبا لگ رہا ہوگا، حالانکہ زیادہ لمبا نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی بس، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 50 میں آپ کو ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، بہت زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔